ایک ایسا وقت جب دنیا منگولوں کے خوف سے کانپ رہی تھی، بازنطین سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، اور کا قبیلے کا ایک نوجوان تاریخ کا رخ بدلنے کے لیے کھڑا ہو رہا تھا۔ یہ کہانی ہے ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی کی۔ بیٹا عثمان ایک جو امت کو روشنی دے گا۔ عثمان ارطغرل غازی کا بیٹا ایک سچا مجاہد، ایک سچا مومن، جس نے اپنے مرشد کا خواب حقیقت بنایا۔ عثمان غازی کے مشہور جنگی واقعات۔ قراچہ حصار کی فتح۔ یہ عثمان غازی کی پہلی بڑی اور تاریخی فتح تھی۔ قراچہ حصار ایک بازنطین قلعہ تھا جو اناطولیہ کے مغرب میں واقع تھا۔ عثمان نے چالاکی سے قلعے کا محاصرہ کیا، قلعے کے کمانڈر رغاپال کو شکست دی۔ یہ قلعہ اب صرف میری نہیں، امت مسلمہ کی پناہ گاہ ہے۔ بازنطین قلعہ قراچہ حصار کے در و دیوار گواہ ہے کہ عثمان نے نہ صرف قلعہ فتح کیا بلکہ وہاں اسلام کا پرچم بلند کیا۔ فتح کے بعد عثمان نے وہاں پہلی جمعہ کی نماز پڑھوائی اور اسلامی عدالت قائم کی۔ یہ فتوحات ان کی حکومت کے اعلان کی ابتدائی علامات تھیں، یعنی شہر کی فتح۔ یہ فتح عثمانی سلطنت کی ابتدا کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوئی۔ عثمان نے اس مقام کو اپنی پہلی باقاعدہ دارالحکومت بنایا۔ اس علاقے کو فتح کر کے عثمان نے سیاسی اور انتظامی بنیاد رکھنی شروع کی۔ اس فتح کے بعد کئی ترک قبائل نے عثمان کی بیعت کی۔ بلجک کی فتح چالاک جنگی حکمت عملی۔ بلجک کی فتح ایک منفرد جنگی حکمت عملی کا نتیجہ تھی۔ عثمان نے دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے شادی کی تقریب کا ڈرامہ کیا۔ دشمن کو دعوت دے کر غافل کیا گیا اور اس دوران عثمان کے ساتھیوں نے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ یہ حکمت عملی عثمان کے ذہانت بھرے فیصلوں کی علامت ہے۔ انیگول کی فتح، بازنطین گورنروں سے ٹکراؤ۔ انیگول پر کئی بار حملے ہوئے۔ یہ علاقہ بازنطین گورنر نیکولا کے قبضے میں تھا۔ انیگول کا گورنر نیکولا سمجھتا تھا کہ وہ عثمان کو روک سکتا ہے، لیکن عثمان نے اسے ثابت کر دیا کہ جس کے ساتھ ایمان ہو وہ کبھی شکست نہیں کھاتا۔ عثمان نے اپنے دستے بھیج کر قلعہ کا محاصرہ کیا۔ یہ قلعہ بازنطین دفاع کا اہم مرکز تھا، اس لیے اس کی فتح سلطنت کے لیے اہم قدم تھی۔ عثمان کے وفادار سپہ سالار طرغت الپ نے اہم کردار ادا کیا۔ عثمان نے چھوٹے چھوٹے قلعوں اور شہروں کو فتح کر کے اپنی سرحدیں وسیع کی۔ ان میں کوپروحصار، بوزویاک اور انتار جیسے علاقے شامل تھے۔ عثمان نے اکثر ان فتوحات میں مقامی ترک قبائل کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ بازنطینیوں نے عثمان کے بڑھتے ہوئے اثر کو روکنے کے لیے کئی بار اتحادی حملے کیے، لیکن عثمان نے اپنی گوریلا طرز جنگی حکمت عملی سے ان کو شکست دی۔ انہوں نے اپنے جنگجوؤں کو چھوٹے گروپوں میں تقسیم کر کے اچانک حملے کیے۔ یہ طریقہ خاص طور پر میدانی جنگ میں کامیاب ثابت ہوا۔ جنگ دومانیچ۔ یہ علاقہ عثمان کے خاندان کے لیے روحانی اہمیت رکھتا تھا۔ بازنطینیوں نے یہاں عثمان کے قبیلے پر حملہ کیا۔ عثمان نے نہ صرف حملے کو پسپا کیا بلکہ دشمن کو مکمل شکست دی۔ زندگی کے آخری دور میں عثمان غازی بیمار ہو گئے تھے اور قیادت اپنے بیٹے اورخان کو سونپ دی۔ اورخان غازی جانشین بنے۔ انہوں نے سلطنت کو مزید وسعت دی اور پہلی بار سلطان کا لقب اختیار کیا۔ ان کا دور حکومت 1326 سے 1362 تک رہا۔ عثمان غازی کی دو رابعہ بالا خاتون، مالہون خاتون اور 4 بچے تھے۔ بڑا بیٹا اراؤن غازی، چھوٹا بیٹا علا الدین علی، بڑی بیٹی فاطمہ خاتون، چھوٹی بیٹی حلیمہ خاتون۔ عثمان غازی کی جنگیں صرف علاقوں پر قبضہ کے لیے نہیں تھیں بلکہ ایک عظیم اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے کے لیے تھیں۔ ان کی جنگی حکمت عملی، بہادری اور ایمان نے انہیں تاریخ کا ایک لازوال کردار بنا دیا۔ عثمان غازی چلے گئے، لیکن ان کے قدموں کے نشان آج بھی تاریخ کی زمین پر نقش ہیں۔ ان کی جنگیں صرف زمین کے ٹکڑوں کے لیے نہیں تھیں بلکہ ایک ایسی ریاست کے لیے تھیں جس نے 600 سال تک دنیا پر حکمرانی کی۔ اگر آپ کو عثمان غازی کی یہ داستان پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ عثمان غازی زندہ باد۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور بہادر مسلمان کی کہانی کے ساتھ۔ عثمان غازی کا معروف قول، ہم تلوار سے نہیں انصاف سے حکومت کریں گے۔